الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. جب حاکم اور عوام اور سب مل کر اللہ کے قاصدوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تیاری کر رہے تھے، تو جس آدمی کو ان لوگوں کی بدولت ایمان کی نعمت ہاتھ آئی تھی، وہ دوڑتے ہوئے آیا اور اس نے بھی اپنے آپ کو شامل کر لی اللہ اور اس کے رسول کے قاصدوں کے اس 3 رکنی جماعت میں. وہ بھی آ کر شامل ہو گیا اور اس نے کہا کہ بھئی لوگوں کی باتیں سنو، یہ حق پر ہیں اور خیر اسی میں ہے کہ تم لوگوں کی باتیں سنو. تو پھر اس نے کہا کہ جہاں تک میری بات ہے، اگر تم لوگ نہیں مانتے تو میں مان گیا. میرا ان لوگوں پر اور جو یہ فرما رہے ہیں ان باتوں پر میرا تو ایمان ہے، اور کیوں نہ ہو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي. مجھے کیا ہوا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات عظیم الصفات کی جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے. میں جو کچھ ہوں، جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، اس کی مہربانیوں پر ہوں، ان کی مہربانیوں کی توفیل سے ہوں. مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت اور بندگی نہ کروں؟ مجھے تو کرنی ہے اس کی عبادت. اور یاد رکھو، میں تو اس کی عبادت کروں گا مگر وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم لوگوں کا بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے. تمہیں لوٹایا جائے گا، پکڑ کے جہاں جا رہے ہو واپس کر دیا جائے گا اور اللہ کے پاس ہی پہنچایا جائے گا. میں تو ابھی سے ہی وہی کچھ کر رہا ہوں. جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا تو میرے پاس کچھ کہنے کی باتیں ہوگی کہ آمنت بربک یا رب، آمنت بک یا رب، یا ربی میں تو تیری ذات عظیم الصفات پر پہلے سے ایمان لا چکا ہوں، تو آپ لوگ بھی یہی کرو. ہاں، تو پھر وہ آدمی جو انبیاء علیہ السلام کی تائید میں آئے تھے، قاصدوں کے تائید میں آئے تھے، اس نے کہا أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً. کیا یہ مناسب ہے کہ میں اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنے معبود بنا لوں؟ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر اللہ کی ذات مجھے کوئی ضرر یا نقصان دینا چاہے، لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، تو ان معبودوں کی سفارش میرے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وَلَا يُنْقِذُونَ، اور یہ مجھے بچا بھی نہیں سکیں گے. نہ تو ان کی سفارش میرے کام آئے گی اور نہ یہ خود مجھے بچا سکیں گے آ کر کے کڑے ہو کر میرے ساتھ اور میرا ہاتھ پکڑ کے نہیں جانے دیں گے تمہیں جہنم. ایسی بات بھی نہیں ہو سکے گی. تو فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں تو پھر إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس وقت تو سب سے زیادہ گمراہ میں ہی ہوں گا، اور کھلی گمراہی، ایسی ضلالت، ایسی گمراہی کہ پھر کبھی مجھے رستہ اور حق اور ہدایت نصیب نہیں ہوگی. تو میں ایسا نہیں کروں گا. معنی یہ ہے کہ میں تو عبادت کروں گا اس عظیم ذات کی
جس نے مجھے پیدا فرمایا. اس کا معنی یہ نہیں کہ تم لوگ اس کے پیدا کردہ نہیں ہو. تمہیں تو پتہ نہیں ہے شاید، مگر مجھے تو پتا ہے کہ میرا اور پوری کائنات کا خالق وہی ہے. جب اس ذات کی مہربانی سے میں ہوں اور اس پوزیشن میں ہوں، میں تو پھر اسی کی عبادت ہی کروں اور کروں گا. اور دوسری بات، اللہ عظیم الشان کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ معبود ہی نہیں ہیں، ان کی کوئی حقیقی وجود نہیں. جس طرح ایک ہوتا ہے روٹی اور ایک ہوتا ہے اس کی تصویر، ایک شیر اور ایک شیر کی تصویر، یہ تو تصویر بھی نہیں. اللہ کی ذات ہی ہے حقیقت اور با اختیار. اور اگر اللہ مجھے کوئی مصیبت میں گرفتار کرنا چاہے، یہ لوگ نہ تو مجھے اس سے نجات دلا سکتے ہیں اور نہ ان کی سفارش کوئی سنے گا. تو پھر اگر میں ایسا کروں، انی اذا لفی ضلال مبین، تو گویا کہ کلی گمراہی میں ہوں. میں ایسی گمراہی میں نہیں جاؤں. میں اللہ کے قاصدوں کے ساتھ کڑا رہوں گا، ان کی تصدیق و تائید کرتا رہوں گا. زندگی اور موت ان کے ساتھ ہوگی. میں مرنا ہے تو ان کے ساتھ، جینا ہے بھی تب ان کے ساتھ. اچھا، 3 قاصد تھے جو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت لے کر آئے تھے. تو گویا کہ اللہ کے حکم سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آئے تھے اور قاصد تھے اللہ اور اس کے رسول کے. اس لیے ان کے لیے یہی فرمایا کہ اذا ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث قالوا انا الیکم مرسلون. انہوں نے اپنے آپ کو رسول کہا، چونکہ اللہ کی طرف سے بھی حکم یہی تھا کہ یہ لوگ آ جائیں تو امت تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو علی کل حال ان لوگوں نے گویا کہ اب 4 کی جماعت ہو گئی. پہلے 3 تھے، اب یہ ایک امتی بھی ان کے ساتھ ہو گیا. اور اسی طرح بات آگے بڑھی جو انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ان پر بات ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.